سانول کا عشق سر چڑھ کر بولنے لگا ہے۔ اس بات پر وحید سانول کو کہتا ہے کہ مجھے ایک بات بتاؤ، بھلا کون آج کل کے دور میں اس طرح کا عشق کرتا ہے؟ اگر تم اس لڑکی پیا سے اس قدر محبت کرتے ہو اور اسے اتنا ٹوٹ کر چاہتے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اسے بتا دینا چاہیے، اس سے پہلے کہ تمہارے لیے تمہارا یہ عشق تمہاری زندگی کا روگ بن جائے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ایک طرف پیا جو سانول کے جذباتوں کو اچھی طرح سے سمجھ رہی ہے اور یہ بھی بہت اچھے طریقے سے جان رہی ہے کہ سانول کسی اور مقصد کے لیے نہیں بلکہ اسی جذبے کی خاطر اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے کہ وہ اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ سانول پیا کے ساتھ جب کورٹ سے واپس آتا ہے تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ایس ایچ او شہریار کے پاس پیا کو لے کر جائے گا اور اس کی مدد کروائے گا۔ شہریار سے سسی پہلے ہی بات کر چکی ہوتی ہے اور وہ شہریار کو پہلے ہی بتا چکی ہوتی ہے کہ لڑکی اور اس کے فیملی والے بہت ہی زیادہ کمزور ہیں اور ان کے مخالف پارٹی بہت ہی زیادہ طاقتور اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ سیٹ داؤد ہیں۔ ایس ایچ او شہریار کے ذریعے جب اسلم کا کیس انویسٹیگیٹ کروایا جاتا ہے تو ایس ایچ او بابر اس بات پر حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ ایک کباڑی جیسے انسان کی پہنچ اتنی اونچی بھی ہو سکتی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف آلیار جو اسلم کی بیل کروانے کے لیے جی توڑ محنت کر رہا ہے، آلیار جو یہ بھی چاہتا ہے کہ پیا کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ اس کے والد اسلم کی بیل کروانے کے پیچھے کسی اور کا نہیں بلکہ آلیار کا ہاتھ ہے۔ آلیار اپنے دوست سے بات کر رہا ہوتا ہے، وہیں پر اس کا دوست آلیار کو بتاتا ہے کہ ایک ایسا جگاڑ ہے جس کے ذریعے اسلم کی بیل کروائی جا سکتی ہے، اور اتنا ہی نہیں، محلے میں جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگ اسلم کے لیے ہی گواہی دے رہے ہیں اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت ہی اچھا اور نیک انسان ہے، ضرور اسے ٹریپ کیا گیا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہارے والد آخرکار تمہارے سامنے جھوٹ کیوں بول رہے ہیں۔ وہیں پر سسی کو دوسری طرف جب معلوم ہوتا ہے کہ سانول کو گولی لگی ہے تو وہ بری طرح سے بے چین ہو جاتی ہے اور ملاقات کے لیے تڑپنے لگتی ہے۔ سسی جس کا کہنا یہ ہے کہ وہ سانول کے لیے پہلے تو کچھ نہ کر سکی، لیکن اب وہ سانول کے لیے جو بن پائے گا وہ کرے گی اور اس کی ہر ممکن کوشش کرے گی کہ جس سے سانول کو خوشی مل سکے۔ دوسری طرف آلیار جو کہ اپنی والدہ شائستہ سے کہتا ہے کہ جب سے میں پاکستان واپس آیا ہوں میں خوش نہیں ہوں، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ میں آخرکار کیا کروں۔ اس بات پر شائستہ کہتی ہے اپنے بیٹے آلیار کو کہ ہم پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں US واپس چلے جاتے ہیں، اس طرح تمہاری زندگی میں پھر سے سکون واپس آ جائے گا اور مجھے میرا بیٹا واپس مل جائے گا۔ دوسری طرف نثار جو کہ سیٹ داؤد کو بتاتا ہے کہ ایس ایچ او بابر پوری طرح سے پھنس چکا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ اتنا ہی نہیں، یہ ایس ایچ او تو ہمارے لیے گلی میں پھنسی ہوئی ہڈی کی طرح بنتا جا رہا ہے جس کو اگلنا اور نگلنا بہت ہی مشکل ہے۔ دوسری طرف آلیار جو کہ لبنہ کو ملاقات کے لیے بلواتا ہے اور لبنہ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی، کہتی ہے لبنہ آلیار سے کہ جب تم نے اس سے جدا ہونے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو تم کیوں اس کے زخموں کو کھریچنا چاہتے ہو، اس سے تمہیں بھی تکلیف پہنچے گی اور اسے بھی۔ آلیار جو کہ لبنہ سے کہتا ہے کہ میری بات پہلے کان کھول کر سن لو، میں نے تمہیں یہاں پر کسی ضروری کام کے لیے بلوایا ہے، تمہاری یہ فضول باتیں سننے کا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ لبنہ سمجھ نہیں پاتی کہ آلیار آخرکار کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ آلیار جو کہ لبنہ سے کہتا ہے کہ اسے اس کی مدد چاہیے تاکہ وہ پیا کی مدد کر سکے، وہ بھی بغیر کسی کے سامنے آئے۔ دوسری طرف سسی جسے معلوم ہوتا ہے کہ سانول کو گولی لگی ہے تو وہ بے چین و بیقرار ہو کر سانول سے ملاقات کے لیے آ جاتی ہے اور سانول کو آتے ساتھ لمبی عمر کی دعا دینے کی کوشش کرتی ہے کہ سانول کہتا ہے سسی کو کہ دل جنوں کو لمبی عمر کی دعا نہیں دیا کرتے سسی جی، ہم دل جلے جس عذاب سے یہ عمر گزارتے ہیں یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ سسی سمجھ جاتی ہے کہ سانول آخرکار کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سسی سانول کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا دکھ میرا دکھ ہے اور میں تمہاری ہر ممکن کوشش کروں گی کہ تمہارا ساتھ دے سکوں، اس لیے تم بھروسہ رکھو۔ تو کیا کرے گی سسی؟ کیا واقعی میں سانول کا ساتھ دے پائے گی؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل سانول یار پیا۔